عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر برباد کر دیا۔ اس کی ہی ایک مثال اساف و نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنو جرہم کے رہنے والے تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ یمن میں کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنو جرہم میں جا کر اپنے حسن کا نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فیش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلق بنانے کی خواہش رکھتا تھا اور انہیں نوجوانوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلق بنائے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا کرنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ قافلہ حج پہنچ گیا اور یہ حج کے ہی دن تھے کہ ایک روز حاجیوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا شیطان نے اساف و نائلہ کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی میں وہ دونوں آپس میں زنا کرنے لگے۔ ان کی خباثت اور کعبے کی بے حرمتی پر آسمان اور زمین کانپ اٹھا اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا یوں جب وہ خانہ کعبہ میں بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روح قبض کر دی گئی اور ان کے جسم پتھر کے بنتے گئے۔ یہ لمحہ بہت خطرناک اور انتہائی عجیب و غریب تھا اور انسان اللہ کے عذاب کے تحت پتھر بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو وہ دونوں بدبخت ننگے حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے گھر میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن بعد مکہ کے لوگوں نے وہاں سے اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑی ہے جو کہ کعبے کے بالکل قریب ہی ہے۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے پرانے زمانے سے یہ دونوں پہاڑیاں مقدس مانی جاتی تھی اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف و نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ کے مقام پر رکھ دیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے تو وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسل تک یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور پھر کچھ نسل بعد لوگ صرف انہیں ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت کم اور تعظیم زیادہ کرنے لگے۔
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے انہیں جاہلیت کے بنا پر انہیں محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور لوگوں میں ان کے عشق کے داستانوں کو بڑے فخر سے بیان کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار دیے گئے۔ 5ویں صدی تک اساف و نائلہ کے بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کے لوگ جب طواف کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے بتوں کو ہاتھ لگا کر چھوتے تھے۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس پہنچا تو میں نے ان پر ہاتھ رکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھونے پر منع کیا۔ پس میں نے اپنے دل میں سوچا کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اسی لیے دوبارہ چھوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سختی سے کہا کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد کسی بت کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ چکا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اساف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے اور ان کے مجسموں کو داستان عشق بنا دیا۔ اساف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کے طور پر بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم اور آزادی خلاف اور لبرلزم کے تمام نام پر خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لعین کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ فرمائے۔